قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم اپنی سورہ مریم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سب ان تمام محنتوں کو قبول کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے چپ کے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے عرض کیا ہے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی اب کافی حد تک بوڑھے ہو چکے تھے وہ۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا پروردگار، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری تو بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر جب اپنے قوم کے ساتھ سامنے آئے تو اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں بہت اعلیٰ درجے سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار، والدین کا حق شناس، بہترین قوت فیصلہ رکھتا تھا اور بہترین دین کے معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر کہ جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اے نبی، اس کتاب میں مریم کا حال بھی بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی حصے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی اور وہاں پر بیت المقدس کے مشرقی حصے میں چلی گئی تھی وہ، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کنواری تھی اور پھر حاملہ ہو گئی تھی، تو یہ بات تو تھی نا کہ لوگ ان کے کردار پہ باتیں اچھالیں گے۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور جو اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب جب فرماتا ہے تو ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کاش اس سے پہلے میں مر ہی جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے اس کے پیروں کی طرف سے اسے پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپکے گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بھی بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو
لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے کیا کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے. بچہ فوراً بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر کہ جب میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں، اور جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. یا اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ بس ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر مختلف گروہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، اور جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے، آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی، اس حالت میں کہ جب یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پچھتاوے کے سوا کچھ چارہ کار نہیں ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین میں اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو. بے شک وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ کہ جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے، اور تو بھی میرے معبودوں سے پھر گیا ہے. اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا. امید ہے کہ میرا رب جب میں اس کو پکاروں گا تو اس کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. پر جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی عزت عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ بھی ایک چنا ہوا شخص تھا، رسول اور نبی تھا. ہم نے اسے طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی اس مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کا مددگار بنا دیا. اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو جو وعدے کا سچا تھا دل، رسول اور نبی تھا، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا. کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو کہ ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور بزرگ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ذریعہ حاجات بنانے کے اس کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل اختیار کرے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ہر ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے.
اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق بھی ان کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہو۔ اے نبی، ہم تمہارے رب کے بغیر اور رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں جو اس کی برابری کر سکے؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ تو کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین کو بھی گھیر کر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کے قابل ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات کھول کھول کر سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان کرنے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور بہت شاندار زندگی گزارتی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال زیادہ خراب ہے اور کون کمزور ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو اور ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں بھی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ پھر تو انہیں دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، تو کوئی اس دن کسی کا نہ حفاظت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کسی کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ ظاہر ہے آج جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کل وہ اللہ کے سامنے ان کے مخالف ہوں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جس کو رحمان نے کوئی پروانہ دیا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پہ کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر تو جو کچھ بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کے حیثیت سے ہی پیش ہونے والے ہیں، وہ سب پر چھایا ہوا ہے، اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے داخل ہوں گے اور اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔
یقیناً جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کر رہے ہیں رحمان ان کے دلوں میں عنقریب ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو بس اے نبی، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ ان سے پہلے ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی کوئی بھنک تمہیں سنائی دیتی ہے؟ چلیے الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ مریم ختم ہوئی، اب ہم سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے سب کو پیدا کیا اور زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو تو چپکے سے کہی بھی بات، بلکہ اس سے بھی مخفی بات کو وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی بھی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ سے مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ رات کا وقت تھا نا۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تو اور تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میرے یہ لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اب اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا۔ یکایک وہ سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا یہ ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو کہ میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، ہم تجھے دیتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ نبی بنا کر ان پر احسان کیا۔ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے پھر تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا نا کہ بچہ پھینک دو، میں خود اس کو تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک وقت پر اپنے وقت آ گیا ہے۔ تو اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا،
جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، بہت نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ہو سکتا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور ہم پر حملہ کرے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے، ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اس کو ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بنایا۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی پھر ان کی کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے، میرا نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، جس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، پانی برسایا، پھر پیداوار نکالی کہ کھاؤ اور خود بھی کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی زمین میں سے ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ اچھا تو ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، ہم اسی قرارداد سے نہ پھریں گے، یہ وعدہ ہے، اور تو بھی وعدہ کر کہ تو بھی نہیں پھرے گا، پھر کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا کہ جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں، اور فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر اپنے سامنے کے گروہ کو یعنی جو جادوگر جمع ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا اے شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پر مت باندھو ورنہ ایک سخت عذاب تمہیں برباد کر دے گا، ستیہ ناش کر دے گا تمہارا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوگا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، یعنی وہ جادوگر جو تھے وہ ایک ذرا تھوڑا سا ڈاواڈول ہو گئے اور چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جو محض جادوگر ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کریں۔ آج اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم شروع کرتے ہو یا ہم شروع کریں؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی شروع کرو۔ یکایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سانپوں کا جو جادو تھا وہ بہت عام تھا، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی تھی اس کو ان کے عصا کو اژدہا بنانے کا مطلب معجزہ دیا، بننے کا معجزہ دیا تھا۔ تو اتنے سانپ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا بجلیاں کوند رہی ہیں، موسیٰ بھی ڈر گئے اپنے دل میں، انسان تو تھے ہی۔ تو ہم نے کہا اللہ نے یعنی آپ کو حضرت موسیٰ کو تسلی دی کہ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، اب تم شروع کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو وہ نگل لے گا، اور یہ جو کچھ بھی بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے خواہ وہ کسی بھی شان سے آئے ہوں۔ آخر کو یہی ہوا کہ جیسے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن کے سب کچھ نگل گیا۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ تمہارا گرو ہے اور جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سے زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی اس صداقت جو ہم نے دیکھ لی اس پر بھی تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا ہے کر لے. زیادہ سے زیادہ بس دنیا کی زندگی کا فیصلہ ہی کر سکتا ہے نا, ہم سے زندگی چھین سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ ہماری وہ خطائیں معاف کر دیں, اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے, جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو کوئی اس کے حضور میں مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے, ایسے سب لوگوں کے لیے درجے بہت بلند ہیں. سدا بار باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس پاکیزگی کی جو وہ دنیا میں اختیار کرتے ہیں. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, یعنی بنی اسرائیل کو, اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے. تجھے کسی تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے تجھے ڈر لگنا چاہیے. یعنی جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو سمندر میں ایک سڑک بنا دی گئی تھی اور حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کے اس میں سے نکل جائیں, اور کہا کہ بالکل نہ ڈرو. پیچھے پیچھے فرعون بھی آ رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ. جب وہ وہاں پہنچا تو وہ بھی ظاہر ہے سڑک دیکھ کے وہ بھی چل پڑا, لیکن جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا سمندر ان پر چھا گیا اور چاروں طرف سے وہ راستہ ختم ہو گیا اور وہ ڈبو دیے گئے. فرعون نے اپنے قوم کو گمراہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی تو نہیں کی تھی, تو خود ہی ڈوبا, اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور میں دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ پیو اور ہمارا دیا ہوا رزق کھاؤ, اس سے سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے, ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے تو ان کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب, تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا. فرمایا اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے, سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا, کوہ طور پر, اور پھر وہاں پر آپ کو کچھ وقت کے لیے ایک چلہ کھینچنا تھا. تو وہ جب وہاں پہنچے تو جب بعد میں ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ سامری نے ان کی قوم کو ایک طرح سے گمراہ کر ڈالا, اور اسی موقع پر حضرت موسیٰ کو 10 تختیاں بھی دی گئی تھی جن کو یہ لوگ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں. اس میں ساری ہدایات لکھی ہوئی تھی. موسیٰ کو سخت غصہ آیا اور وہ سخت رنج اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. اس نے جا کر کہا اے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ یا تمہاری عقل ختم ہو گئی تھی کہ تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے لیے لانا چاہتے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی. انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی, بلکہ ہوا یہ کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اسی طرح سامری نے بھی ان سب کو ملا کر کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لے آیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا, اور موسیٰ کا خدا اسے بھول گیا. یعنی وہ ایسے ایک طرح کا چھوٹا سا بچڑا بنا کے اس نے دے دیا تھا جس میں یعنی آواز ایک طرف دونوں طرف سے سوراخ تھے جس میں سے آواز باہر نکلا کرتی تھی. جیسے بچے ہوں گے عام طور پہ کھلونے ہوتے ہیں نا جو بچے جیسے منہ پہ لگا کے بجا رہے ہوتے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے بے وقوف لوگ فوراً اس پہ آگے کہ یہ ہمارا خدا ہے. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو, تمہارا رب تو تمہارا رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو, میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کریں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ
واپس آئے، قوم کو ڈانٹا، اس کے بعد ہارون کی طرف آئے اور ہارون سے، کیونکہ جاتے وقت وہ ہارون کو ان کا ایک طرح سے سربراہ بنا کر گئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا کہ یہ بھٹک نہ جائیں. تو پوچھا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ تم میرے طریقے پہ عمل نہ کرو اور تم نے میری حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے چھوڑ دے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے بال چھوڑ دے سر کے. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ نے کہا، اور یہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کے نقش قدم سے مٹی اٹھائی، تو بہرحال اس نے یہ جملہ اس لیے بھی شاید استعمال کیا ایک معروضہ طور پہ کہ یہاں رسول سے مراد خود حضرت موسیٰ ہیں. سامری ایک مکار شخص تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو بھی اپنے جال میں پھانسنا چاہا. ان سے کہا کہ حضرت، یہ آپ ہی کے پیروں کی خاک کی برکت ہے کہ میں نے اسے گلے ہوئے سونے میں ڈالا اور اس کی شان سے بچڑا برآمد ہوا. یعنی ان کو ایک طرح سے وہ بیوقوف بنانا چاہ رہا تھا. اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا. موسیٰ نے کہا، اچھا تو اب ساری زندگی کا پکارتا رہے نا کہ مجھے میری مدد کرو، اور تو یہی پکارے گا تو کہ مجھے چھونا نہیں. تو کسی کو مدد کے لیے بھی بلائے گا لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا. اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی اگر جیسے اس کی مدد کرنے کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہتا تو وہ یہ چیختا تھا کہ نہ مجھے نہ چھونا. واللہ العالم، یہ اس کے متعلق تفصیلات نہیں بتائی جاتی. اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا تھا، یعنی جس پر تیرا دل آیا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دنیا میں بہا دیں گے. لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز اس کے علم پر حاوی ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بعد میں اس بت کو توڑ کر جلایا اور پھر جلا کے اس کی راکھ کو بہا دیا. اے نبی، اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں. ہم نے خاص طور پر اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر، درس، نصیحت بھی عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز بہت سخت گناہگار ہوگا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بہت تکلیف دہ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرم کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت سے پتھرائی بھی ہوں گی. وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں تو مشکل ہی سے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا، نہیں، تمہاری دنیا میں بس ایک دن ہی کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ ان میں سے کوئی تم نہ کوئی سلوٹ دیکھو گے. بالکل اسموتھ بنا دی جائے گی زمین. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کہ کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز کسی کی کوئی شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا کوئی علم نہیں. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بار اٹھائے ہوئے ہوگا، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا. جو شخص نیک عمل کرے اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے نبی، اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی کو نازل کیا اور اس میں ہم طرح طرح کی تنبیہات بھی دے رہے ہیں اور ڈراوے بھی دے رہے ہیں، خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں، شاید کہ لوگ اس سے بچ جائیں اور اپنے گناہوں سے بچ جائیں اور کچھ اور ہوش مندی کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا تر ہے. اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ
تمہاری طرف سے اس کی وحی کی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی کیا کرتے تھے، تو اس پہ کہا جا رہا ہے جلدی نہ کرو، تمہاری طرف سے اس کی وحی کی تکمیل جب تک پوری نہ ہو جائے، اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں آسائشیں حاصل ہیں، نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس و دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہا آدم میں بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر دونوں میاں بیوی اس کی مکر و فریب میں آ گئے اور وہ پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پودوں سے ڈھانپنے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے یعنی اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو مطلب ایک ہوتا ہے نا ہم جب اللہ کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر توجہ دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے پھر آدم علیہ السلام پر بھی توجہ دی اور اس کی توبہ قبول کر لی، اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اللہ تو ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھنا یا اللہ، اور ہمیں اس ذکر کو اپنانے کی توفیق دے یا اللہ، آمین. تو وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو تو نے اس کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اور حقیقت میں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ ضرور کر دیا جاتا. بس اے نبی جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دین بھی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ ہے. اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی والوں کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کے تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ لوگ یہی کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے. اے نبی ان سے کہو ہر ایک انجام کار انتظار میں ہے، بس اب تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ طٰہٰ ختم ہوئی. اب ہم اگلی نشست میں سورہ انبیاء شروع کریں گے. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.